السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، اور پھر ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی، غور و فکر بھی نہیں کیا کہ آخر ہماری ذلت کا سبب کیا ہے۔ آج تختہ عرش پہ بسنے والی ہر قوم اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اسلام سے پہلے انسانیت اپنے عزت مقام اور مرتبے کو پہچان نہیں سکی تھی۔ انسان کو انسانیت کی پہچان دے کے آسمان کی رفتوں تک پہنچایا تو وہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا۔ چشم فلک نے دیکھا اور زمین پہ بسنے والے ہر انسان نے کہ اسلام جوں جوں آگے بڑھتا گیا انسانیت میں انقلاب پیدا ہوتا گیا۔ جب جب انسان اس سے وابستہ ہوتے رہے انسان انسانی مقام و مرتبہ میں وہ کچھ پا گئے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور عظمت کے یہ راز اگر انسان پا سکتا تھا تو وہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کی فرما برداری میں۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور اسلام کو نہ ماننے کے باوجود ان کے اہل علم رہنماؤں نے ببانگ دہل اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس تختہ عرش پہ محمد سے بڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کامیاب رہنما نظر نہیں آتا۔ غیر مسلم اسلام سے اعراض کی زندگی بسر کرنے والے، اسلام کو قبول نہ کرنے والے بھی اس بات کے معترف ہیں کہ جو انسانیت پہ اسلام کا احسان ہے کائنات میں کوئی دوسرا نظریہ اور کوئی دوسرا انسان ویسا کردار ادا نہ کر سکا۔ اس بات کا اعتراف آج دشمن کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تاریخ انسانیت کی ایسی حقیقت ہے جس سے انسان اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی تعصب کی بنا پہ، اختلاف کی بنا پہ، دشمنی کی بنا پہ
اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تم حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کو انسانیت سکھلائی محمد رسول اللہ نے۔ انسان کا شرف کیا تھا، انسان کا فضل کیا تھا، انسان کس مرتبہ اور مقام کا حامل تھا، اس کو تو یہ علم ہی نہیں تھا۔ یہ تو زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کو جھنجھوڑا، ان کو ہوش دلائی اور ان کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور جب ان کو حرکت دی، زندہ و تابندہ بنایا، تب ان کو احساس ہوا کہ احسان اصل میں ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی۔ اللہ نے وہ لوگ پیدا کیے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اللہ نے وہ لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیے تھے جن سے اپنے دین کو قیامت تک پھیلانے کا کام لینا تھا۔ اگر رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے یہ لوگ وابستہ نہ ہوتے تو پھر آج اسلام اپنی عظمت اور وقار کے ساتھ دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ جہاں اللہ کا ایک کردار ہے قرآن بھیجنے کا، جہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ایک کردار ہے انسانیت کو رہنمائی کرنے کا، وہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنے افکار سے اور اپنے دین سے تعلق کی بنا پہ وہ انقلاب پیدا کیا دنیا میں جو انقلاب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا تعلق اس سے ہے، ساری کائنات جس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اللہ نے براہ راست آ کے محمد رسول اللہ کے لیے تلوار نہیں چلانی تھی۔ حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی۔ اللہ وہ کیسے؟ میدان قتال میں تو نے جہاد کرنا تھا، آ کے لوگوں کو مجبور کرنا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ فرمایا نہیں، ہم نے تمہیں ایسے انسانوں سے، ایسے پروانوں سے، ایسے وفاداروں سے نوازا کہ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے تیرا نام زندہ کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کردار ہے۔ اور اگر اسلام سے کردار صحابہ کو نکال دیا جائے تو اسلام تو کہیں کا نظر نہیں آتا۔ اسلام تو تب بھی تھا جب رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک کافر کا ہاتھ پہنچتا تھا، کافر پتھراؤ کرتا تھا، سنگ باری کرتا تھا، مارتا تھا، راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، جینا دوبر کر دیا، لیکن حسبک اللہ کہنے والے اللہ نے پھر ایسے لوگ وابستہ کر دیے کہ جن کا وجود محمد الرسول اللہ کی تحریک کو قیامت تک زندہ کر گیا۔ اللہ کہتے ہیں
کہ ہم نے تیری تائید کی، تیری نصرت کی، تیری مدد کی. کیسے؟ حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی. اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کافی کیوں کر ہے، سبب، ذریعہ، بنیاد. ارشاد فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو حسبک اللہ ہے نا، یہ مومنوں کے سبب ہے. اللہ نے تجھے ایسے افراد سے نوازا ہے جنہوں نے تیری تحریک کو زندہ کر دیا، اور یہ تحریک اب قیامت بپا ہونے تک زمین پہ رہے گی. میں اس کرتا چلا رہا ہوں کہ یہ صحابہ، ان کا ایمان لانا اپنے نصیبے کے سبب ہے. اور جب کائنات کو تخلیق دیا اللہ نے، انبیاء کے سلسلہ کی کڑیاں جوڑی، نبوت اور رسالت بخشی، اس کے ساتھ ہی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اللہ کے نبی کے لیے چن لیے تھے کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور امداد کے لیے اللہ نے کائنات تخلیق دینے سے پہلے ہی چن لیا تھا. اور اگر کوئی ان پہ اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی زبان تان دراز کرتا ہے، اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ ان صحابہ پہ نہیں بلکہ محمد کے خدا پہ اٹھاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی، لوگ دور دراز سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی بنا پہ سینکڑوں میل دور سے آتے ہیں اور دامن محمد میں پناہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ مکہ میں 13 سال نبوت کی زندگی بسر کر کے مدینہ آئے. مدینہ میں اسلام کا دشمن، محمد کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم جینے نہیں دے رہا. کوئی نہ کوئی پیغام ملتا ہی رہتا ہے. اب آئے کافر اکٹھے ہو کے، اب آئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت تیار رہتے. میدان بدر میں جو کافر کا حال ہوا اور اس دور کی طاقت کا، عرب کے ان علاقوں میں جہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا پیغام دیتے تھے انسانوں کو، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں تھی. مکہ کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت تھی، بہت قوت تھی. اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی وہ درگت بنائی کہ انسان اس منظر کو دیکھ کے ششدر ہیں کہ خالی ہاتھ آنے والے، پھٹے پرانے کپڑے، کمزور لوگ اتنی طاقت سے ٹکرائے اور کس طرح اس طاقت کو پاش پاش کر دیا. ان میں صلاحیت نہیں تھی، مال زر اسلحہ نہیں، تنومن طاقتور نہیں، کمزور لوگ جب ٹکرائے تو انہوں نے اس پہاڑ کو زیرہ کر دیا جو بہت مضبوط پہاڑ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور غلام ٹکرائے تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، پکھیر دیا اس طاقت کو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں یہ لوگ وابستہ ہوئے اور خود نہیں وابستہ ہوئے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب یہ تمہیں ہم نے دیے ہیں. اور دینے کا انداز کیا ہے اللہ کا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرا وقت آتا ہے جب سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اب پتا چلے گا محمد کی طاقت کا صلی اللہ علیہ وسلم، حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے آئے ہوئے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان احد میں پہنچتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساتھی دیے کیوں کر ہیں اور کس طرح دیے ہیں، ان کے آنے کا انداز کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، ان کے خیالات کیا تھے، اور یہ کیا قیامت تھی۔ اللہ کے نبی میدان احد میں پہنچے ہوئے ہیں، صحرا سے بادیہ نشین بکریاں لی، اپنے بھتیجوں کو ساتھ لیا، مدینہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں مورخ لکھتا کہ اس کے آنے کا سبب کیا ہے، اس کی زندگی اور اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں کر آیا ہے۔ آیا مدینے میں بکریاں بیچنے کے لیے، لیکن کیا وہ بکریاں بیچنے کے لیے آیا تھا یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کے کہنے کے سبب کہ ہم نے تمہارے دامن کے ساتھ یہ واسطہ کیے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو لانے والا کوئی اور نہیں اللہ ہے۔ مدینہ میں آیا، داخل ہوا شہر میں، دیکھا کہ یہاں تو مرد ہی نہیں ہے، کم کم کوئی مرد نظر آتا ہے۔ حیران جو تھا اس سے پوچھا تھا کون، منافق یا کوئی کمزور مومن، بوڑھا مومن، کوئی بچہ؟ اور مدینہ کے باسیوں، آج مدینہ کے لوگ کہاں چلے گئے، رونق نظر نہیں آتی۔ یہ صحرا سے آنے والا بادیہ نشین بکریاں لے کے آ رہا ہے اور مدینہ والوں سے پوچھتا ہے پتہ نہیں کیوں آیا ہے، لیکن جو یہ قسمت لے کے آیا ہے، کائنات میں یہ قسمت اللہ نے کسی کسی کو دی۔ کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ مسلمان مکہ سے آنے والے لشکر کے خلاف مقابلہ کرنے کو جا رہے، جو محمد کے دین کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تو احد کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ احد پہنچتا ہے نا تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مصروف ہیں۔ اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اب؟ ہاں، اور ہم لڑائی میں مصروف ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں مصروف ہو جاؤں جس لڑائی کی بنیاد کا مجھے علم نہیں ہے، اور ہم چھوٹی سی معمولی سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے یا اپنا ہوتا ہے، تحقیق کرتے ہیں لمبی چوڑی، یہاں تلوار چل رہی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہے، گانوں کی ہنہاٹ ہے، زخمیوں کی چیخوں پکار ہے، یہ آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نکالو، میں اسلام کی بیعت کر کے تیرے لیے قتال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں سنا، نہ قرآن سنا، نہ محمد رسول اللہ کا پیغام سنا، نہ دعوت و تبلیغ۔ سبب کیا تھا؟ اور اس کے آنے کا سبب وہ تھا جو کائنات کے خالق نے کہا میرے محبوب تیرے صحابہ خود نہیں آئے، ان کو تیرا خالق لے کے آیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیا، بیعت کی، تلوار چلانی شروع کر دی۔
مسلمانوں کے اندر ایمان کا جذبہ اتنا جواں تھا کہ اپنے سے کئی گنا طاقت کی اصل طاقت کو زمین پہ بچھا دیا اور باقی لوگ میدان قتال سے نکلنا شروع ہوئے. کفر بھاگ رہا ہے، کمزور مسلمان ان کے سر پہ سوار ہیں، ان کے سردار زمین پہ بچھے ہوئے ہیں. کمزور لوگ اتنی طاقت کو یوں اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے ہیں، کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتا. دیکھنے والا پریشان ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کوئی اور چیز نہیں بتلا سکتی، اس کا سبب تو محمد پہ ایمان لانا بتلا سکتا ہے. تو سبب کیا ہے اس کا؟ میدان قتال میں جہاد کیا، کافر میدان سے نکل رہا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی معمولی سی غلطی، میں نے اس کیا تھا نا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا بیان کرنا بے مطلب نہیں ہے. اس کا ایک سبب ہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں جھانکیں اور پھر نتیجہ نکالیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. کون مومن ہے جس مومن کی رب قسم اٹھاتا ہے؟ کون مومن ہے جس کے کردار پہ اللہ فخر کرتا ہے؟ پالنے والا، مالک، مختار، قادر مطلق، مولا حقیقی. تھوڑی سی غلطی ہوئی. یہ آپ غور فرمائیں. صحابہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا جو میرے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توحید و رسالت کی بیعت کر لیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، میں نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. ایک معمولی سی غلطی ان لوگوں سے، اور جو جنت کے وارث ہیں، جنت کے حقدار، جنت کے اہل. دنیا میں ہر انسان کی جنت کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے، لیکن تختہ عرش پہ کوئی انسان نبی اور رسول کے علاوہ ایسا ہے جس کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں، وہ محمد رسول اللہ کے صحابی. چھوٹی سی غلطی ہوئی. ہوا کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کہا کہ اس درہ سے تم نے نہیں اترنا. ہم فاتح بن جائیں یا شکست کھا دیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، تم نے نہیں آنا. لیکن جب فتح اللہ نے دے دی، کافر میدان چھوڑ گیا، اختلاف ہو گیا. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم نیچے اتر آؤ اور پھر کافر پیچھے سے حملہ کر. جب کافر نے پیچھے سے حملہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو بھاگ رہے ہیں سامنے. ان سامنے بھاگنے والوں کو دیکھ کے لوگ اس درہ سے نیچے اتر آئے. 50 تھے، مختلف روایات ہیں. پھر 7 صحابی رہ گئے یا 10 صحابی، 2 روایت ہیں. باقی نیچے اتر آئے کہ چلو زخمیوں کو سنبھالتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. ان بھاگنے والوں میں 2 ایسے افراد تھے جن کو اللہ نے اسلام کے لیے قابل فخر بنانا تھا، اور وہ ایسے ذہین و فتین انسان تھے کہ چشم فلک نے کم ایسے ذہین و فتین لوگ دیکھے. بھاگتے ہوئے خالد بن ولید اور ابی جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھتے ہیں کہ درہ خالی ہو گیا. فوراً جنگی فکر تھا، جنگی علم تھا، سوچ تھی. فوراً سوچا کہ اگر ہم پیچھے سے آئیں تو ان 8-10 آدمیوں کو قتل کر کے ان پہ حملہ کر دیں گے. ابھی سفیان کو کہا تم آگے سے آؤ. 2 چکی کے پاٹوں میں مسلمانوں کو پیچھ دیتے. وہ پیچھے سے آئے. ابھی سفیان، یہ بھی کافر تھے، ابھی آگے سے آئی. مسلمان 2 چکی کے پاٹوں میں آ گئے. صف تو ان کی ٹوٹ چکی تھی پہلے ہی غنیمت کا مال اکٹھا کرتے ہوئے. جب وہ آئے تو طوفان بپا ہوا.
اور مورخ کہتا ہے مسلمان کی تلوار سے مسلمان شہید ہوئے، وہاں تباہی آ گئی۔ وہ فتح جو فتح چاند کے چہرے سے بھی زیادہ صاف تھی، دھندلا گئی نبی کائنات کے صحابہ کی معمولی سا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پہ۔ اگر فتح محمد کی دھندلا سکتی ہے ان کی اطاعت سے، سرے منہ اختلاف کرنے سے، تو ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے کہتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ کون سا پھول؟ تم یہ سوچو اللہ کے نبی قیامت کے دن تمہارے کردار کے سبب تمہیں اپنا امتی بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، کیسے لوگوں کو دھتکار دینا ہے محمد رسول اللہ نے، جن کے کردار قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آئے پیچھے سے آگے سے قتل ہو رہے ہیں، یہاں تک رحمت کائنات محمد رسول اللہ سخت زخمی ہوئے، گر گئے۔ اب صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک آواز دینے والا آواز کر رہا ہے قد قتل تو محمد، میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پریشان، کچھ تو کمزور دل تھے وہ میدان ہی چھوڑ گئے، اور کچھ نے کہا کہ اگر آقا موجود نہیں تو غلام کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار۔ کمزور دل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کمزور دل کے ہونے کی بنا پہ ان پہ اعتراض کوئی نہیں، لیکن اسلام نے بہت سارے لوگوں میں وہ کردار پیدا کر دیا تھا جس کردار کو ماپا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کتنے محمد رسول اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا پتہ چلا، جن لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی کہ محمد رسول اللہ زندہ ہے اور فلاں جگہ، وہ لوگ شہبازوں کی طرح اڑتے ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، لیکن چند لوگ تھے، ان چند لوگوں میں یہ بھی ایک انسان تھا، وہب بن قابوس، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، چند صحابہ، اور کافر زور ڈال رہے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے ایک دستہ بڑھتا ہوا محمد رسول اللہ کی طرف، یہ تو چند لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون شخص ہے جو محمد سے ان لوگوں کو دور کرتا ہے؟ یہ وہاں اٹھے، اللہ کے نبی میں ہوں، اور مورخ کہتا ہے اتنی تیروں کی بچھاڑ کی اس شخص نے کہ کافر کا رخ موڑ دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، کون ہے یہ؟ اور زانوے تلمس طے کیا محمد رسول اللہ کے سامنے، شاگردی اختیار کی ہے، قرآن کی تعلیم لی ہے، محمد رسول اللہ سے رہنمائی نہیں کیا، کچھ نہیں لیا، محض محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، کہ لا کچھ نہیں۔ کردار دیکھو اور سوچ دیکھو، رب کا پیغام دیکھو کہ یہ لوگ جو محمد سے وابستہ ہوئے ہیں یہ اپنے آپ نہیں، ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے اللہ کافی اور تیرے لیے مومن، یہ مومن بن گیا۔ پھر ایک جتھا آیا، اب زور تو یہ تھا کہ محمد اکیلے صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس چراغ کو گل کر دیا جائے، اور جو وہاں تھے ان کی زندگیوں کا مقصد ہی یہ تھا سب کے ٹکڑے اڑ جائیں لیکن کافر محمد کے قریب نہ پھٹکنے پائے۔ ایک اور جتھا آتا ہے، ایک اور لشکر آتا ہے، رحمت کائنات نے آتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کو محمد سے دور کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاب کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، میں کرتا ہوں اللہ کے نبی۔ پھر وہاب نے تلوار ہاتھ میں لی اور لشکر میں گھس گیا، اتنی تلوار چلائی کہ تن تنہا محمد الرسول اللہ کے ایک غلام نے 20 کافروں کو میدان سے بھگا دیا۔ پھر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہیں، پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا محمد رسول اللہ کے دل میں، کہ پھر ایک جم گٹھا آیا
اور اب لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں. فرمایا من یوزو ان الخیلا، کون ہے جو ان گھڑ سواروں کو محمد تک پہنچنے سے روکے؟ جعل اللہ رفیقی فی الجنہ، میں محمد کہتا ہوں جنت میں اللہ وہ محمد کا رفیق بنا دے گا. یہاں رفیق ہونے پہ میں بھی ناز کرتا ہوں، آپ بھی ناز کرتے ہیں صحابہ کے وجود پہ، صحابہ کی زندگیوں پہ کہ یہ رفیقان محمد ہے، لیکن یہ وہ صحابی ہے جو محمد کا دفاع کرتا ہے. ارشاد فرمایا جنت میں محمد کا رفیق ہوگا. انا یا رسول اللہ. پھر یہ اٹھا کہ میں اللہ کے نبی. ارشاد فرمایا جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. پہلے نہیں کہا، پہلے لمحہ نہیں کہا، پہلے مرحلہ میں نہیں کہا. کون ہے؟ میں یا رسول اللہ گئے. دوسرے میں کہا انا یا رسول اللہ گئے. تیسرے میں کہا کہ جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس کو بھی پتہ چل گیا تھا، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا جو قریب تھے کہ یہ جانے والا اب نہیں آئے گا. لیکن وہ کیا؟ مورخ لکھتا ہے کہ رحمت کائنات کے چاروں طرف صحابہ بچرے بیکار ہیں، کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لیکن اب وہ محمد رسول اللہ کے قریب کافروں کو پھٹکنے نہیں دیتے. یہ میدان کارزار میں لڑ رہا ہے اور لڑائی چاروں طرف ہے. راوی کہتا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سارے میدان جنگ کا منظر نہیں دیکھتے. آقا کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں تو وہاں پہ جمی ہوئی ہیں. یہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے کافروں کے دوسرے کنارے پہ واپس آیا، کاٹتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے. اور کافروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو لاشیں بچھا رہا ہے، اس کے سامنے آنے والے کرا رہے ہیں زمین پہ گر کے، ایک پورے لشکر نے وہاب کو گھیر لیا اور پھر اس پہ تلواریں، نیزے اور تیر چلانے لگے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہباز زمین پہ گر جاتا ہے. کافر کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو کمال کر دیا ہے، اور یہ وہ قتال کرنے والا جنگجو تھا جس کے لڑنے کے انداز کو محمد دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پہ خوشی کی لہریں پھیل رہی. میدان قتال سے غبار چھٹا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک دن، ایک وقت، ایک جابہ کے وہاب کو بھی دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا اس کو نہ اٹھانا، میں محمد خود اس کو اٹھاؤں گا، میرا انتظار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. اندازہ فرمائے محمد رسول اللہ کے صحابہ. اللہ کی قسم ان صحابہ کی جوتی کی لگی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. آج کا ولی، مفسر، محقق، محدث، سب کچھ ہر کوئی ہو سکتا ہے، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، تقوی کا دل رکھنے والا، شب زندہ دار، صائم الدار، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو محمد کا صحابی نہیں ہو سکتا جو اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ کی آواز سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ. اور مورخ لکھتا ہے کہ وہاب کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخموں کا نشان نہیں تھا. غور تو فرمائیں، ایک آدمی محمد رسول اللہ قرآن پڑھتا ہے، ایک وعظ سنتا ہے، تبلیغ سنتا ہے، آقا کی زبان سے جنت کے مناظر دیکھتا ہے، آقا کی زبان سے جنت کا نقشہ سنتا ہے، اور اس نے کیا ہی کچھ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میں سنبھالوں گا، اس کو نہ چھیڑنا، ایک انچ جسم کا ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، تیر کا، تلوار کا، اور جہاں زخم نہ ہو نیزے کا، جسم کا۔ مورخ کہتا ہے 20 زخم ایسے تھے، 20 زخم جن میں سے ایک کسی انسان کو لگ جائے تو اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ اس کو 20 زخم ایسے لگے ہیں، یہ پھر بھی قتال کر رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ توحید پڑھنا، اور جب کلمہ توحید اس کے اندر داخل ہو گیا، ایمان کی وہ قوت داخل ہو گئی جو آج کسی مومن کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے آئے، اور مورخ کہتا ہے کہ ارشاد فرمایا اس کے لیے قبر کھودو، وہاب کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہیں، چہرہ اقدس و مقدس اس کی طرف ہے، وہ لیٹا ہے اپنے آقا کے سامنے، اپنی جان کو قربان کر کے محمد رسول اللہ کے رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قبر نکالنے کے بجائے یوں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ جب قبر نکال دی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے اپنی چادر کو اٹھارا اور کہا یہ وہاب کے لیے کفن بنا دو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس کے لیے کفن بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی پاؤں ننگے ہیں، ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو قبر میں لٹاؤ اور اس پہ گھاس ڈال دو۔ صحابہ قبر میں لٹانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا نہیں، وہاب کو تم نہیں، میں اللہ کے سپرد کروں گا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابی کو دفن کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے ارشاد فرمایا وہاب محمد تم پہ بہت خوش ہے۔ اور یہی نہیں ہے، ایک جانے والا ایک لمحہ کے لیے نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نیک عمل کیا ہی کوئی نہیں، لیکن مرنے سے پہلے محمد کی زبان سے جنت کی خوشخبری لے لی۔ یہ کردار، یہ سوچ، یہ فکر، یہ ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اور مورخ یہ کہتے ہوئے پریشان ہوتا ہے کہ جب فاروق اعظم کے سامنے وہاب کا نام آتا تو فاروق اعظم کے سر جھک جاتا اور ارشاد فرماتا ہے کاش وہاب جیسی شہادت مجھے بھی مل جاتی۔ وہ شخص جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے کہا ارمی یا سعد و فدا کا بھی امی، اے سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان، تیر چڑھاؤ۔ وہ صحابی جس نے عراق کو فتح کر کے محمد کے قدموں میں لا رکھا، وہ صحابی جس کو محمد رسول اللہ نے کہا کہ سعد میرا ماموں ہے، لاؤ کسی کا ماموں ایسا ہے تو، وہ سعد جس نے عراق میں محمد کی رسالت اور رب کی توحید کا پرچم بلند کیا، جب کبھی اس وہاب کا نام آتا تو کہتا جو بہادری، جو شجاعت، جو کام وہاب نے دکھایا ہے میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صاحب جن کا کردار یہ ہے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن کھڑا اس کی قبر پہ اللہ سے اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ کردار ہے۔ ایک اور ایسا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور جو بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس، میں نے عرض کیا نا ہمیں صرف بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کی قسم جو صحابی میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے اس کی تاریخ پڑھ لے تو دل میں ایمان بیدار ہو جاتا اور شمع جل جاتی ہے ایمان۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، دعوت دور دور تک پہنچ گئی،
ایک نوجوان ہے جو جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، اس تک نبی رحمت محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچا، کان کھڑے ہو گئے، ابھی یہ قدم رکھ رہا ہے جوانی میں، سنتے سناتے سنتے اس نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی سچے ہیں، یہ تو باتیں صحیح ہیں، اور اگر آدمی ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بد نصیب آدمی، دامن سے وابستہ ہو گیا۔ باپ اس کا مر چکا تھا، عبدالعزیٰ بن عبد النوحم اپنے چاچا کی پرورش میں ہے، اور چچا نے محبت کی انتہا کر دی۔ سوچے نا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرے تو وہ تو بہت دور ہے، آسمان سے بھی بلند، وہاں تو کافر بھی اپنے رشتوں کا پاس رکھا کرتے تھے۔ یہاں بھی چچے ہیں جو سارا حق یتیم کا کھا جاتے ہیں، پھٹکا نہیں لگنے دیتے۔ وہ کافر تھا، اپنے بھتیجے کی پرورش یوں کی کہ لوگ اس کو داد دیتے ہیں کہ تو نے حق ادا کر دیا اپنے بھائی کا۔ یہ جوان ہو رہا ہے، یہ کافر ہے۔ ایک دن رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ سے مدینہ آ چکے ہوئے، اپنے چچا سے کہتا، چچا تیرے جیسا ذہین آدمی، فتین آدمی، عقل مند آدمی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ شاید تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ تو ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ کافر تھا، اسے دیکھا، چہرہ اٹھا کے اپنے بھتیجے کی طرف سے کی، ساری عمر خدمت کی تھی، پرورش کی تھی، اور کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں چچا، میں تو سمجھتا تھا کہ تو دامن محمد سے متعلق ہو جائے گا، وابستہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں۔ کہنے لگا، نہیں، آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ کہنے لگا، میں نے تو پھر چھوڑ دیا ہے، میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ کہنے لگا، اے پتہ ہے تجھے، تیرا باپ نہیں تھا، تیری میں نے پرورش کی ہے۔ ہاں، تیرے پاس کیا تھا؟ یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گھوڑے، یہ مال، یہ سرمایہ، تیرے پاس جو ہے وہ سب میرا ہے، میں نے دیا تمہیں۔ اگر تم نے محمد کا دامن نہ چھوڑا سب کچھ چھین لوں گا۔ کہا، چچا تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں، لیکن اس معاملے میں تیرا احسان نہیں مانتا۔ مال چھینتے ہو، بکریاں چھینتے ہو، گائے چھینتے ہو، اونٹ چھینتے ہو، یہ سب کچھ چھین لو، چچا مال و دولت کی حیثیت نہیں، اگر جان بھی قربان کرنا پڑی تو محمد کے لیے قربان کر دوں۔ یہ آستان یار ہے، فہم حرم نہیں، جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے، اب نہیں تو مجھ سے روک سکتے، جاؤں گا۔ مورخ کہتا ہے کہ اس نے سارا کچھ اس سے چھین لیا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ صرف لنگوٹی جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپ سکتا تھا وہ رہ گئی۔ اپنے چچا سے فارغ ہو کے ہے، ماں کے پاس ہے، ماں تھی وہ کافر، وہ کیا ہے، ماں باپ نے چچا نے سب کچھ چھین لیا۔ کیوں؟ میں محمد پہ ہی مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے، اچھا یہ لو چادر، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ محمد کا تو نام سننے کے لیے کوئی کافر تیار نہیں تھا، اور جس کا نام کوئی سننے کے لیے تیار نہ تھا، ساری کائنات کے باغیوں کو اس کے سامنے جھکانا صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ چادر دی کہ چلو اچھا بیٹا، تو چادر پھاڑ لی، ایک سے سطر ڈھانپ لیا، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، عبدالعزیٰ اس کا نام ہے، عبد نوحم کا بیٹا ہے، چلا۔ جب مدینہ پہنچا تو فجر کا وقت تھا۔ لمبے واقعات ہیں ان کے کردار کے، لیکن مخصوص چند بیان کرتا ہوں۔ مدینہ پہنچا، صبح کی نماز ہو رہی تھی، شامل ہوا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مل رہے ہیں. اللہ کے نبی بھی چلتے چلتے جب اس کے قریب پہنچے، منن تھا. کون ہو؟ یہ تو پہلا شخص ہے. اللہ کے نبی عبد العزا بن عبد نہم، کہاں ہو؟ کہنے لگا محمد کی غلامی اختیار کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کو اپنے ساری داستان سنائی. جب کائنات کے آقا نے دیکھا نا کپڑا کوئی گلے میں نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا پہنا ہوا ہے جسے صدر ڈھانپا ہوا ہے، اس سے اپنے جسم کا اوپرا حصہ ڈھانپا ہوا ہے. پوچھا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمایا انت عبداللہ ذو البجادین، آج کے بعد عبد العزا نہیں بلکہ عبداللہ ہو تم. ذو البجادین کہتے ہیں دو چادروں والا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو عبد العزا نہیں، تو اب عبداللہ ہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا والتزم بابی، تو ادھر ادھر نہیں جانا، بس محمد کے دروازے سے چمٹا رہنا ہے. اور پھر یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ذریعے سایہ رہا. اصحاب صفہ کے ساتھ رہتا ہے، دن رات محمد رسول اللہ کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو دیکھ کے. ایک لڑائی کا وقت ہوا تبوک کے لیے، جو سفر لمبا تھا، اور اس وقت جب میوہ پکا ہوا تھا، منافق جہاں ظاہر ہو گئے تھے، مومن ظاہر ہو گئے تھے. وہ کون جائے اتنی گرمی میں اور میوہ پکا ہوا؟ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہیں کرو، منافق کہتا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، جس میں محمد کا انکار کر کے اور ان کے پیچھے رہ کے تم داخل ہو جاؤ گے. یہ بھی چلتا ہے. چلتے چلتے ایک مقام پہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے میرے آقا میری یہ خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں. واہ اللہ، کیا یہ لوگ تھے، بس سننے کی بات ہی رہ گئی ہے، کردار نہیں ان کے اپنائے جا سکتے. اپناتے ہیں لوگ. اللہ نے بھی کہا ہے اور میرا محمد نے بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بن نہیں سکتے ہو تو کوشش تو کرو کچھ نہ کچھ. اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں. اللہ کے نبی کو بھی بہت محبت ہے. ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن، اور جس دل پہ جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جب وہ جہنم کی بات سنتا ہے، قبر کی بات سنتا ہے، کوئی مسئلہ خوفناک سنتا ہے، جنت کی بات سنتا ہے، تو اس کے عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. کبھی آپ دیکھیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا، ان سے بات کرتے ہوئے ایسی بات کریں گے یا وہ کرے گا تو اس کے چہرے کے خد و خال بدل جائیں گے. یہ جب قرآن پڑھتا تھا نا تو اس کی زبان سے قرآن اچھلتا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی نکلتا تھا قرآن بلند آواز سے. پھر جو جو غرق ہوتا جاتا تھا، جو جو نشے میں ڈوبتا جاتا تھا، اس کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بازو فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی کہیں یہ دکھاوا تو نہیں کر رہا، ریاکاری تو نہیں کر رہا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بل ہوا من الاحد الاولین. عمر اس کے متعلق نہ کہو، اس کا تو دل بڑا گداز ہے، اس کا تو دل اللہ کے لیے متی و منقاد ہے، یہ تو محمد کے لیے تڑپنے والا دل ہے، اس کو نہ کہو. سفر میں اللہ کے نبی ایک درخواست کروں اگر آپ مان لیں تو میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے. وہ تیری کیا خواہش ہے؟ بیان کرو، محمد تیری خواہش پوری کریں گے. کہنے لگا دعا کیجیے اللہ مجھے اس جنگ میں شہادت دے دے. سوچا کرے کبھی کبھی اپنے دل میں ایک تنخا لگایا کریں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں عبداللہ ذو البجادین کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ شہادت دے دے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا عبداللہ میں نے کافر پہ تیرا خون حرام کر دیا ہے.
رحمت کائنات نے اپنے اللہ کو کہا ہوگا اللہ کافر کے ہاتھوں میرا عبداللہ شہید نہیں ہونا چاہیے، تو کہا میں نے حرام کر دیا تیرا خون کافر پہ، اللہ کے نبی میں نے کچھ چاہا آپ نے کچھ کہا، فرمایا عبداللہ گھبراؤ نہیں، تم اللہ کے لیے لڑنے کو آگے ہو نا؟ ہاں اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لڑائی سے پہلے تجھے بخار ہو جائے، تو اس بخار میں فوت آ جائے، تو اللہ شہادت کا تاج تیرے سر پہ رکھے گا، تو شہید ہی ہے۔ تھوڑے سے مطمئن ہوئے، لیکن ابھی دن زیادہ گزرے نہیں، چند دن گزرے کہ عبداللہ کو بخار ہوا، اور پھر اس بخار میں عبداللہ اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا اچانک رات کو کہ ایک طرف شعلہ بھڑک رہا ہے، بلند ہے، بھڑک رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ میں جلدی جلدی ادھر گیا کہ کیا ہے ادھر؟ کہتے میں دیکھتا ہوں کہ بلال اپنے ہاتھ میں دیا لیے ہوئے ہیں، لائٹ، اور کچھ لوگ گڑھا کھود رہے ہیں۔ کہتے میں قریب گیا، بلال کے ہاتھ میں لائٹ تھی اور محمد کے ہاتھ میں کسی تھی۔ محمد قبر کھود رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، ابو بکر کھود رہا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ، عمر کھود رہا تھا اپنے آقا کے ساتھ۔ اور یہ کیا ہوا ہے؟ پتا چلا کہ عبداللہ ذوالبجادین فوت ہو گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قبر کھود رہے ہیں، اور ہمیں کسی نیک آدمی کی قبر کھودنے کے لیے نیک ملتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا قسمت کا امیر ترین انسان تھا، کیسا خوش نصیب تھا جس کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ قبر کھود رہے تھے، جس کے لیے عمر قبر کھود رہا تھا، جس کے لیے ابو بکر قبر کھود رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، جس جیسا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا، اور یوں ہی نہیں اللہ نے کیا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ کچھ تھا ان میں، کسی سبب اللہ نے کہا ہے۔ ربی یہ کائنات قبر کھود رہے ہیں، قبر کھودی، صدیق و فاروق باہر نکلے، محمد کریم پھر قبر میں۔ ارشاد فرمایا ابو بکر عمر پکڑاؤ میرے محبوب کو۔ کوئی کام ہی ہو سکتا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کوئی بھی نہیں جس کے لیے قبر کھودیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں میں لیں اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں رکھیں۔ ابو بکر عمر پکڑانے لگے نا، ارشاد فرمایا ابو بکر عمر اپنے بھائی کا ادب رکھنا، پیار سے محبت سے۔ ابو بکر عمر کون ہے؟ اقتدوا من بعدی ابو بکر و عمر، محمد کے بعد اس امت میں کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر عمر کا درجہ، ان سے کھائے، بڑے پیار سے رکھنا، بڑے ادب سے۔ یہ ہے کون؟ کسی نے اس کا نام نہیں سنا۔ عبداللہ ذوالبجادین اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی، اللہ کے نبی کا پیار اور محبت، اس انتہا کو کون ماپے گا؟ قبر میں رکھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے دفنا کے اپنے اللہ کی طرف چہرہ اٹھایا، ہاتھ پھیلائے، اللہم انی امسیت عنہ رازن فرض عنہ، اللہ عبداللہ سے محمد راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ نصیب نہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا نصیب ہے۔ عبداللہ بن مسعود چہرہ جھکایا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا لیتنی کنتو صاحب الحفرہ، کاش اس قبر میں پڑنے والا عبداللہ ہوتا جس کے لیے محمد یوں دعا مانگتے۔ یہ کن کے لیے؟ جو محمد رسول اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں، جو ان کے لیے مرتے ہیں، جو ان کے لیے جیتا ہے، جو ان کے لیے مرتا ہے، ان کو اللہ قیامت تک زندہ رکھتا ہے، اور قیامت تک محمد رسول اللہ کے صحابہ زندہ ہیں۔
اور جس دل میں ان سے محبت نہیں اس دل میں اللہ نہیں بستا، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس دل میں محمد کی محبت نہیں، وہ منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے جو اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے یا محمد سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کے صحابہ کا وہ پیار اور محبت داخل کرے جس کی بنا پہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔